تلاوت سے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي۔ دیکھیے آیت نمبر 185 ہے یہ سورۃ البقرہ کی، ٹھیک ہے۔ اس آیت کے آگے اور پیچھے اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے احکامات نازل کیے ہیں جو اس آیت کو ہی انسرکل کرتے ہیں، اور یہ آیت کیا کہتی ہے کہ شہر رمضان الذی، شہر کہتے ہیں مہینے کو، شہر رمضان رمضان کا مہینہ، الذی وہ ہے جو انزل فیہ القرآن جس میں نازل کیا گیا قرآن کو۔ یہ سب جانتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا، یعنی قرآن مجید کے نازل ہونے کا آغاز رمضان میں ہوا، کیونکہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ ایک مہینے میں تو نازل نہیں ہوا، قرآن 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا ہے۔ تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کا ایک یہ اعجاز ہے کہ وہ ایسے مہینے میں نازل ہوا ہے جو تمام سال کے مہینوں کا سردار ہے، صحیح ہے۔ تو اس کے اندر نازل ہوا۔ پھر قرآن، وہ قرآن جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے ہمارے لیے، اس کی کیا خصوصیات ہیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہدی للناس، وہ ہے لوگوں کے لیے ہدایت، وبینات، اور وہ روشنیاں ہیں، وہ روشن آیات ہیں، وہ بینات ہیں، من الہدی والفرقان، ہدایت میں سے بھی اور فرقان میں سے بھی۔ فرقان کیا ہوتا ہے؟ حق اور باطل میں فرق کرنے کا جو ایک موٹو ہوتا ہے وہ فرقان ہوتا ہے، یعنی فرق کرنے والا۔ جب آپ قرآن کے ساتھ جڑتے ہیں نا تو آپ خود بخود اس لیول پر آ جاتے ہیں کہ آپ کو صحیح اور غلط کی تمیز آنا شروع ہو جاتی ہے۔ بہت سے لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ فلاں کو کیسے منع کریں، فلاں کو کیسے کہیں کہ وہ یہ حرکت نہ کرے، یا یہ کہ وہ جو ہے وہ پردہ نہیں کر رہا، یا فلاں جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتی۔ میں کہتی ہوں کہ آپ مجھے نا کوئی لیکچر لکھ کے دیں، آپ مجھے کوئی لیکچر آڈیو دیں کہ میں اسے بھیجوں، تو میں ان سے کہتی ہوں یہ مت کریں۔ ٹارگٹ، کسی کو ٹارگٹ ہدایت نہیں دی جا سکتی کہ کوئی اگر کوئی کام کرتا ہے، فلاں کوئی چوری کرتا ہے، فرض کریں آپ کو پتہ ہے کسی فلاں شخص کوئی چوری کرتا ہے، میں اسے ایسی آیتیں بھیجوں یا ایسا لیکچر بھیجوں جس میں سے اسے چوری کے وہ پتہ چلیں تو وہ نہیں کرے گا۔ آپ اگر اس کو ڈائریکٹ وہی چیز بھیجیں گی نا تو وہ آفینڈ ہو جاتا ہے، وہ کہے گا اچھا تم مجھے یہ کہنا چاہتے ہو، وہ چاہے کچھ بھی کر رہا ہو، یعنی کہ کوئی بھی اس کی غلطی ہو، وہ اپنی اس غلطی کو ایکسیپٹ کرنا اسے اچھا نہیں لگے گا۔ لیکن اگر آپ اسے قرآن کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، اس شخص کو آپ کہیں کہ آئیں قرآن کی کلاس میں چلتے ہیں، آئیں کوئی بھی قرآن کی کسی بھی، آپ بھلے یہاں آئیں یا کہیں پہ بھی آن لائن لیں یا کہیں بھی، قرآن کے ساتھ جب آپ اسے جوڑتے ہیں تو حق اور باطل میں تمیز جو ہوتی ہے وہ خود بخود پیدا ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو دل ہوتا ہے نا، دل، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرقان فٹ کر کے بھیجا ہے ہمارے۔ ایک چھوٹا سا بچہ بھی نا یہ جانتا ہے کہ چوری کرنا غلط بات ہے، اگر میں نے کسی کو مارا ہے یا کسی کو ہٹ کیا ہے تو یہ میں نے غلط کیا ہے،
یہ چیز اس کے اندر آلریڈی موجود ہے، بلٹ ان ہے یہ چیز، کہ اللہ نے فرقان فٹ کر کے بھیجا ہے ہمارے اندر. تو جب ہدایت اس کے اندر جب جمع ہو جاتی ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ نور علی نور، نور پر نور جمع ہو جاتا ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رمضان کے مہینے میں ہم نے ایک قرآن کو نازل کیا جس کی کتنی کون کون سی صفات ہیں؟ ہدی للناس اور وبینات من الہدی والفرقان. بینات ہے اس کے اندر، ہدایت میں سے بینات ہے، ہدی للناس لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور فرقان ہے. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں فمن شہید منکم الشہر فلیصمہ، اگر تم میں سے کوئی اس مہینے میں حاضر ہو، یعنی اپنی زندگی میں موجود ہو اور وہ اس مہینے کو پائے، تو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے. فلیصمہ، تو وہ اس کے روزے رکھے. ومن کان مریضا، اور اگر کوئی مریض ہو، او علی سفر، اور اگر کوئی سفر پہ ہو، ان دنوں میں اگر کوئی سفر پہ ہے یا ان دنوں میں وہ کوئی بیمار ہے تو کیا کرے؟ فعدۃ من ایام اخر، تو وہ اسے چاہیے کہ ان روزوں کو مؤخر کر دے، وہ آگے دنوں میں ان کو پورا کر لے، پورے سال میں کبھی بھی وہ پورا کر سکتا ہے. تو اس کو یہ رخصت دی گئی ہے کہ اگر اس مہینے میں وہ روزے نہیں رکھ سکتا، ان روزوں کو وہ آگے کر لے گا. آپ کو پتہ ہے کہ پیریڈز میں نماز معاف ہوتی ہے لیکن روزہ معاف نہیں ہوتا. وجہ اس کی ہے کہ سال میں صرف 30 ہی تو روزے ہیں، اس کو آپ کر سکتے ہیں، لیکن ہر مہینے کی نمازیں اگر آپ جمع کریں تو اگر 7 دن میکسیمم لگائیں تو 35 نمازیں ہر مہینے جمع ہو جائیں گی آپ کی. وہ کتنا مشکل ہوگا کہ آپ دوبارہ ان کو دہرانے کا، اگر آپ کو کہا جائے کہ ان کو نمازوں کو دہرانا ہے تو کتنا مشکل ہو جاتا. تو وہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا. لیکن روزوں کے لیے اللہ نے کیا کہا کہ اگر کوئی شخص اس دوران میں کوئی مریض ہے یا اگر اسے پیریڈز ہیں تو وہ ان روزوں کو آگے کمپلیٹ کرے گا. پھر آگے کیا ہے؟ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ چاہتا ہے کہ وہ تمہارے لیے آسانی کر دے. ولا یرید بکم العسر، اور وہ نہیں چاہتا کہ وہ تمہارے لیے مشکل پیدا کرے. اسری یسرا، صحیح ہے. ولی تکملوا العدۃ، اور وہ چاہتا ہے کہ تم اس مدت کو پورا کرو. عدت یا عدتہ کا معنی ہوتا ہے عدد سے، اس عدد کو پورا کرو. اور ولی تکبروا اللہ، اور اللہ کی تکبیر بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو. علی ما ہداکم، اس چیز پر جس پر اس نے تمہیں ہدایت دی ہے. آپ کو پتہ ہے ہدایت کتنی بڑی نعمت ہے؟ ہدایت اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس وقت آپ یہاں بیٹھے ہیں نا، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. سب بولیں الحمدللہ، دل سے کہیں کہ الحمدللہ آج کے دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، مہلت دی کہ ہم یہاں بیٹھ کر اللہ کا کلام سمجھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات کو سمجھ رہے ہیں. یہ بہت بڑی نعمت ہے. انسان کے پاس ساری چیزیں ہوں، دنیا کی ہر چیز ہو، لیکن نعمت ہدایت نہ ہو نا تو ہر چیز جو ہے نا اس کے لیے وبال بن سکتی ہے. اس کے پاس اولاد ہے لیکن وہ نعمت ہدایت سے محروم ہے تو وہی اولاد اس کے لیے گناہ جاریہ بن جائے گی. اس کے پاس پیسہ ہے، بہت وافر پیسہ ہے، اور اس کے پاس ہدایت نہیں ہے تو وہ ایسی جگہوں پہ خرچ کرے گا نا جہاں اسے نہیں خرچ کرنا چاہیے، ناجائز جگہوں پر، گناہوں میں، اسراف میں، بے جا فضول خرچی میں. اور اس سے سوسائٹی پر بھی ایک برا اثر پڑے گا کہ لوگ اس کو دیکھیں گے کہ وہ اسراف کر رہا ہے تو لوگ بھی چاہیں گے کہ ہمیں بھی ملے. جن کے کمزور تھوڑے سے دل ہوتے ہیں، جن کو دنیا کی محبت زیادہ ہوتی ہے، تو وہ بھی کہتے ہیں ہمیں. اب دیکھیں لوگ لیوش شادیاں کرتے ہیں تو دوسرے لوگ مچلتے ہیں نا کہ ہمیں بھی کرنی، بچیاں کہتی ہیں نا ہمیں بھی ایسی کرنی. اب لوگ شادیوں میں کیا ناچ گانا اور پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں تو بچیاں نہیں کہتی، بچے کہتے ہیں کہ ہمیں بھی ایسے ہی کرنا ہے. تو یہ سب کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس وسائل ہیں، آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی پلیٹ فارم دیا ہے، جیسے لوگ سوشل میڈیا پہ کر رہے ہیں، ان کو ایک پلیٹ فارم ملا ہوا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھا سکتے ہیں. لوگ اتنے فالو کر رہے ہیں ان کو، لیکن وہ کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کو گناہوں کی طرف مائل کر رہے ہیں. وہ خود بھی گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، دوسروں کو بھی گناہوں کی طرف لے کے جا رہے ہیں. تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ اپنے لیے وبال جمع کر رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اس پر کیا کرنا چاہیے؟ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو. اب آپ دیکھیں ہم سب لوگ نا عمرے پہ جاتے ہیں، کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہم جب عمرے پہ جا رہے ہوتے ہیں تو ہم کیوں خوش ہو رہے ہوتے ہیں؟ کوئی بتائے گا ہم کیوں خوش ہو رہے ہیں؟ ہمیں کیا ملنے والا ہوتا ہے وہاں پہ؟ اللہ کا گھر، اللہ کا قرب، اور اللہ کی رضا، اللہ کی رحمت، اور روضہ رسول میں جائیں گے وہاں پر. اور کیا ملتا ہے؟ اور روحانی سیٹسفیکشن، اللہ کے ساتھ ایک تعلق بلڈ ہوتا ہے.
آپ روحانیت آپ محسوس کرتے ہیں, آپ کا دل لگتا ہے دین کی طرف, وہاں سے لوگ آتے ہیں نا, لوگوں کا دل چاہتا ہے ہم پردہ کرنا شروع کر دیں, ہم نمازیں پراپر پڑھنا شروع کر دیں, جیسے وہاں پہ پڑھ رہے تھے ویسے ہی روٹین فالو کرنا شروع کر دیں, دل چاہتا ہے نا وہاں پہ. جیسے ایک رمضان میں ہمارا لیول ہائی ہو جاتا ہے, اسی طرح جب ہم وہاں جاتے ہیں تو ہمارا ایک ایمان کا لیول ہائی ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ پھر وہ دیکھیں جب ہم عمرے پہ جا رہے ہوتے ہیں تو ہماری ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ ہم اپنے گناہ بخشوائیں گے وہاں جا کے, ٹھیک ہے, ہم وہاں پہ نیکیاں زیادہ سے زیادہ کمائیں گے, ہم اپنی روٹین کو اچھا کریں گے کہ ہم وہاں پہ اچھی نمازیں پڑھیں گے, ٹھیک ہے, اور وہاں پر کیونکہ ماحول ہوتا ہے وہاں دعائیں مانگیں گے, اللہ تعالیٰ سے دعائیں قبول کروائیں گے, تو یہ جو مانگیں گے ہم نے, جو دل چاہے گا ہم مانگیں گے. تو بالکل اسی طرح سمجھے کہ آپ اس وقت رمضان کے مہینے میں داخل ہو رہے ہیں نا, بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے کہ اب آپ لوگ رمضان کے مہینے میں داخل ہونے لگے ہیں, اور یہ بالکل ایسا ہے کہ آپ اپنے گناہ بخشوا سکتے ہیں, آپ اپنی دعائیں قبول کروا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, اور کیونکہ اجتماعیت ہے تو روحانیت بھی آئے گی. روزہ رکھنا مشکل تو نہیں لگتا رمضان میں, کتنا اچھا لگتا ہے, بلکہ اور مزہ آتا ہے, موٹیویٹ ہوتے ہیں آپ کی نمازیں قضا نہیں ہوتی ہیں رمضانوں میں, عام دنوں میں پھر بھی کبھی آگے پیچھے ہو جائے, رمضان میں نہیں کر پاتے ہو, اس لیے کیونکہ ایک روحانیت ماحول, ایک تقویٰ کا ماحول بنا ہوا ہوتا ہے, اور اپنے گناہ بخشوا لیں گے اور نیکیاں کما لیں گے, اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں جو ہے وہ اپنی مانگ لیں گے, اور اللہ تعالیٰ سے اپنی دعائیں منوا لیں گے. یہ ہم رمضان کے مہینے میں داخل ہونے والے ہیں. آپ کو پتہ ہے رجب سے ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا مانگا کرتے تھے, تو دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم بلغنا رمضان, اللہ ہم سب کو رمضان کے مہینے میں داخل کر دے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمیں نہیں پتا کہ ہم کتنی زندگی لے کے آئے ہیں. کتنا دفعہ میں نے پچھلے سال میں نے نوٹس کیا کہ بس رمضان سے 2 دن پہلے کسی کی ڈیتھ ہو گئی, ایسے کہ 1 دن پہلے بالکل آخری رات, چاند رات تھی اس دن ڈیتھ ہو گئی, تو اب ہم نہیں داخل ہو سکے. تو یہ آپ سوچیں کہ یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم بلغنا رمضان, اور یہ بھی دعا مانگا کرتے ہیں, انشاءاللہ ہم آخر میں مانگیں گے وہ ساری دعائیں, کہ اللہ ہمیں اس دنیا کہ ہمیں رمضان کے مہینے میں داخل کر, اور اس کے قیام اور صیام یعنی اس سے ہمیں فائدہ دے, اس میں توفیق عطا فرما, ہمیں عذاب قبر سے اور عذاب نار سے نجات دے, اور اس میں ہم ساری دعائیں مانگیں گے انشاءاللہ اس کے اینڈ پہ, اور ہم سیکھیں گے کہ ہم نے اور کیا کیا اس رمضان میں اپنی روٹین کو کیا رکھنا ہے, اور کس طرح ہم نے تقویٰ پہ بہترین کام کرنا ہے. تو اب یہ میں نے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے 185. اب اس آیت سے پہلے 182 اور 182 جو ہے 183 دیکھیے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, کہ اے ایمان والو ہم نے تم پر روزے جو ہیں وہ فرض کیے ہیں جیسے کہ ہم نے پچھلی قوموں پہ فرض کیے تھے, تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. اس سے ابھی ہم کیا پڑھتے ہیں وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ تم شکر ادا کرو. یہاں ہے وَلَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. تقویٰ کیا ہے؟ پرہیزگاری, اللہ سے ڈرنا. اب اس کو ہم بہت اچھے ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں, ہم اور دوبارہ اس کو ریپیٹ کرتے ہیں کہ تقویٰ کیا ہے. دیکھیں, اگر آپ کا کسی کا شوہر جو ہے وہ تھوڑا سا جابر قسم کا ظالم اور سخت مزاج ہے, اور وہ کہتا ہے, وہ اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ تم پردے میں جو ہے نا گھر سے باہر نکلو گی, چادر کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلو گی, یہاں نہیں جاؤ گی, وہاں نہیں جاؤ گی, یہاں نہیں دیکھو گی, وہاں نہیں دیکھو گی, کھڑکی میں بھی نہیں جاؤ گی, صحیح, بہت سخت ہے. اب وہ ملک سے باہر چلا جاتا ہے, اب کیا کرے گی وہ عورت؟ اب وہ کھڑکی میں بھی جائے گی, باہر بھی جائے گی, ہر جگہ جائے گی, اس جگہ بھی جائے گی جہاں اس سے منع کیا ہے, غصے میں بھی کرے گی یہ کام, چڑ میں کرے گی, منع کرتا تھا میں کر کے دکھاؤں گی, صحیح ہے نا. تو یہ جو ڈر ہے نا, یہ ڈر تب تک, ڈر وہ کام کراتا ہے جب تک کہ ڈر موجود ہے, ڈر نہیں ہے تو کام نہیں ہے. ہاں, تو جب ہم بچوں کو کیا کہتے ہیں, نماز پڑھو ورنہ اللہ گناہ دے گا, اللہ سزا دے گا, ڈراتے رہتے ہیں ڈر. ہاں جی, تو ڈر جو ہے نا وہ بس تب تک ہے جب تک ڈر ہے, جب تک ڈنڈا ہے. اسی طرح کوئی اسٹرکٹ ٹیچر ہے, ڈنڈے والا ٹیچر ہے, اور وہ کہتا ہے ہیڈ ڈاؤن کر کے بیٹھو, سارے بچے ہیڈ ڈاؤن کر کے بیٹھے ہوئے, جیسے ہی وہ کلاس سے باہر گیا سب اٹھ کے بیٹھ گئے, سب نے فوراً باتیں شروع کر, شور مچانا شروع. اس لیے کیونکہ ڈر جو ہے وہ دیر پا نہیں کام کراتا, اسٹرانگ نہیں ہوتا, باتیں نہیں کریں آپس میں. تو لیکن جو محبت ہے نا, محبت
وہ آپ کو اس کے پیچھے بھی کام کرنے پر مجبور کرے گی. اگر آپ کو اپنے شوہر سے محبت ہے، وہ پیار سے کہتا ہے کہ دیکھو میں نہیں چاہتا کہ تم میری اتنی خوبصورت بیوی اور میرا اتنا قیمتی اثاثہ ہو، میں نہیں چاہتا کہ کسی کی میلی نظر تم پہ پڑے. میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے بہت خوبصورت لگتی ہو، میں نہیں چاہتا کہ میں صرف تمہیں میں دیکھوں. تو اب وہ محبت بھی کرتی ہے اپنے شوہر سے، تو وہ کیا کرے گی کہ وہ نہیں ہوگا نا تب بھی وہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھے گی. صحیح ہے نا، محبت ہے اس کو. اسی طرح اگر آپ کو اپنی ٹیچر سے محبت ہے، جیسے بچیاں کرتی ہیں نا، اکثر محبت کرتی ہیں، ان کی ٹیچرز ہوتی ہیں ان کو بہت فیوریٹ لگتی ہیں، تو بچے جب باہر جائیں گے تو جو بچے سر اٹھا رہے ہوں گے نا تو ان کو بھی کہیں گی نہیں ٹیچر نہیں ہے، ٹیچر نے کہا ہے کہ آپ ہیڈ ڈاؤن کرو، ہیڈ ڈاؤن کرو. وہ پیچھے بھی جو ہے وہ کروائیں گی کام. تو جو محبت ہے وہ آپ کو دیر پا یا اسٹرانگ یا اس کا کیا کہتے ہیں کہ اس کا افیکٹ دیر تک ہوتا ہے. آپ کو اس کی موجودگی یا غیر موجودگی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ پھر بھی کام کرتے ہیں. تو اللہ سے ڈرنا تو ہے لیکن محبت کے ساتھ ڈرنا. محبت بھی ایسی کہ اللہ کو آپ سوچیں کہ آپ اپنی ماں سے کتنی محبت کرتے ہیں. بہت زیادہ نا. ماں سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے انسان کو. بڑے ہونے کے بعد بھی ماں سے محبت ہوتی ہے، چاہے جوان ہو، چاہے بوڑھی ہو، چاہے خوبصورت ہو، چاہے نہ خوبصورت ہو، ماں ہر حال میں ماں ہی ہوتی ہے. اور اسی طرح اللہ بالکل بالکل. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے لیے اللہ جو ہے وہ ماں سے بھی بڑھ کر ہے. اس لیے کیونکہ ماں بھی تو اللہ ہی نے دی ہے نا. اللہ نے ہم کو جب یہاں پیدا کیا نا تو ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا. آپ سوچیں کہ جب ہم کمزور ناتوا سے اس دنیا میں پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس دنیا میں ماں کو ہمارے لیے ہمارا وہ بنا دیا، ہمارا مددگار بنا دیا ہمیں سنبھالنے کے لیے. اور جب جو ہے وہ ہمیں سنبھالتی ہے، ہمارے لیے راتیں جاگتی ہے، سیکریفائس کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ سب چیزیں ڈالی نا. کوئی کسی کے بچے کے لیے نہیں اٹھے گا. السلام. تو کوئی کسی بچے کے لیے کسی کے بچے کے لیے نہیں کرتا، لیکن ماں اپنے بچے کے لیے کرتی ہے. وہ کتنی ہی نازک اندام لڑکیاں ہوں، ماں بننے کے بعد وہ سارے کام کرتی ہیں. تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ہم سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے. ہم اپنے آپ سے جتنی محبت کرتے ہیں اس سے بھی کہیں زیادہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے. تو اللہ سے ہمیں بھی محبت کرنی چاہیے، اپنے خالق اپنے کریٹر سے جس نے ہمارے لیے سب کچھ رکھا ہے. سب کو آواز صحیح آ رہی ہے میری؟ سب کو آواز آ رہی ہے؟ سب کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو ہے وہ سب کچھ دیا ہے، تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب کہ لعلکم تتقون، یعنی کہ جب ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی نا تو ہم اللہ کے لیے نیک کام کریں گے. صحیح. اور ہم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے، ناراضگی کے خوف سے، اس لیے نہیں کہ اللہ ہمیں عذاب دے دے گا، اللہ ہمیں جو ہے وہ تباہ کر دے گا، یہ ڈر نہیں. محبت ناراضگی کے ڈر سے کہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے کہیں. آپ کو پتہ ہے رحمت جو اللہ کی رحمت ہے نا وہ ہر جگہ چھائی ہوئی ہے، ہر جگہ. تو اگر اللہ کی رحمت کو اس دنیا میں سے نکال دیا جائے نا تو کچھ بھی نہ بچے. اللہ کی رحمت کو اگر نکال دیا جائے نا تو وائلڈ اینیملز اپنے ہی بچوں کو کھا لیں. یہ بھی رحمت ہے اللہ کی کہ وہ اپنے بچوں کو نہیں کھا جاتے. یہ بھی اللہ کا رحم ہے نا کہ شیر اپنے ہی بچے کو نہیں کھاتا تھا. وہ تو گوشت کھانے والا اینیمل ہے نا، چاہے اپنے بچے کو بھی کھا جائے اس کو کیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں بھی رحم ڈالا. تو یہ اللہ کی رحمت ہے. تو اس لیے تقویٰ کیا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی محبت کی خاطر نیکی پر قائم رکھنا اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا تاکہ اللہ جو ہے وہ ناراض نہ ہو جائے. صحیح ہے. تو یہ پرہیزگاری کیا ہے؟ پرہیزگاری ہم جو کہتے ہیں وہ کیا ہے کہ جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے آپ کو شوگر ہو گئی ہے، اب آپ نے چینی نہیں کھانی، یا میٹھے چیزیں جو ہے وہ آپ نے اس سے پرہیز کرنا ہے اور آپ نے یہ دوائی کھانی ہے انسولین. ٹھیک ہے. اب آپ کسی ایک چیز پہ رہیں گے تو صحیح ہو جائے گا کہ آپ دوائی کھاتے رہیں لیکن میٹھا بھی کھاتے رہیں. نہیں نا، آپ کو بچنا بھی پڑے گا اور آپ کو لینا بھی پڑے گا، کڑوا گھونٹ پینا بھی پڑے گا دوائی کا. تو آپ نے نیکی کا کڑوا گھونٹ آپ نے، کیونکہ نیکی اتنی آسان تو نہیں ہوتی نا. جب آپ کو کسی نے برا بھلا کہا اور آپ صبر کا گھونٹ پی جائیں، بڑا آسان ہوتا ہے؟ آسان ہوتا ہے کہ کوئی سامنے سے پیار سنا رہا ہے اور آپ چپ کر کے بیٹھے؟ آسان تو نہیں ہوتا نا. بڑے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ من عزم الامور. یہ تو ہمت کے کاموں میں سے ہے کہ انسان صبر کر جائے.
تصبرون علی ما یقولون وہجرهم ہجرا جمیلا، لوگ کہتے رہے تم سہتے ہو۔ تو یہ جو خاموشی ہے بالکل یہ بہت بڑی بات ہے. آپ کسی کے ساتھ کوئی آپ سے کچھ کہہ رہا ہو اور آپ چپ چاپ بیٹھ جائیں، آپ اللہ تعالیٰ کی خاطر صبر کر جانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی شخص جھگڑے رائٹ پر ہوتے ہوئے، حق پہ ہوتے ہوئے بھی صرف اس لیے جھگڑا ترک کر دے کہ بات نہ بڑھے، اللہ تعالیٰ کی خاطر وہ جھگڑا ترک کر دے، تو وہ جنت میں اپنے گھر کے، میں اس کے لیے جنت گھر میں گھر کا ضامن ہوں. تو آپ دیکھیں کہ اگر ایک بندے کو آپ نے 2 نہیں سنائی، اس کے بدلے آپ ایک محل لے لیجیے گا اللہ تعالیٰ سے. تو یہ ہم سوچیں کہ یہ صبر بہت، اور اس سے بہت فرق پڑتا ہے. وہ پوائنٹ سے میں ہوگا نا، پھر کرنا آسان ہو جائے گا، کرنا بھی آسان ہو جائے گا. دوسرا یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس سے سوسائٹی پہ بہت اچھا اثر ہے، آپ کے تعلقات پہ بہت اثر پڑتا ہے. آپ کو 4 سنا رہا ہے نا کوئی، آپ کچھ نہیں کہہ رہے اس وقت، تو وہ چلو 6 بھی سنا دے، شاید وہ سنا کے چلا جائے گا، لیکن بعد میں سوچے گا اس نے کچھ نہیں کہا مجھے. پھر آپ اگلے دن یا اگلی دفعہ جب آپ اس سے ملتے ہیں، آپ مسکرا کے ہی مل رہے ہیں، تو وہ پھر اندر ہی اندر گلٹ میں مر جائے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، یہ اس نے مجھے کچھ نہیں کہا. تو یہ چیز جو ہے، اور پھر آپ کے تعلقات اچھے ہوں گے، زیادہ اچھا ہو جائیں گے. تو یہ بہترین جو ہے وہ عمل ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک نمونہ ہے. انہوں نے جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو کفار ان کے اوپر گندگی غلاظت یعنی اجری پھینک دیتے تھے، پھر بھی آپ دعا دیتے تھے یا اللہ ان کی پشتوں سے نیک اولاد عطا، بد دعا نہیں تھے دیتے، نہ لڑتے تھے نہ جھگڑتے. تو آپ دیکھیں نا کہ پھر ان کے دشمن بھی ان کے دوست بن گئے. ایک مرتبہ صرف تھوڑا سا جنگ عہد کے وقت تھوڑا سا انہوں نے کہا کہ تم اپنے نبی کو کبھی مہان کرتے ہو، اس پر بھی اللہ نے تم نبی رحمت اللہ علیہ آئی تھی نا، صبر کرو. کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نرم اور آسان، نرمی اور آسان پیدا کیا، آسان لین و حین، کہ آپ کو ایسا پیدا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ آپ لوگوں کے لیے نرم ہیں. اگر آپ سخت گیر ہوتے، تند خو ہوتے، تو یہ صحابہ آپ کے آس پاس سے چھٹ جاتے. سخت گیر جو انسان ہوتا ہے وہ اچھا لیڈر نہیں بن سکتا. جو باسز ہوتے ہیں کمپنی کے اور بہت اسٹرکٹ ہوتے ہیں اور بہت تھوڑے سے بدتمیز ٹائپ کے ہوتے ہیں، تو صرف سامنے جی حضوری ہوتی ہے، پیچھے ان کے پیچھے ان کا مذاق بھی اڑایا جاتا ہے اور ان کو گالیاں بھی دی جاتی ہیں، ان کی نقلیں بھی اتاری جاتی ہیں، ایسے ہوتا ہے. لیکن جو شخص ہر بھی لذیذ ہوتا ہے، پسندیدہ ہوتا ہے، جو لیڈر بھی ہوتا ہے اور پسندیدہ بھی ہوتا ہے، تو اس کے پیچھے بھی اس کی محبت ہوتی ہے. مطلب نرمی جو ہے نا وہ مومن کو نکھار دیتی، بالکل خوبصورت بنا دیتی. خوبصورت بنا دیتی ہے. آپ کی شکل پیاری ہے یا نہیں ہے، لیکن نرمی سے آپ دوسروں کی نظر میں پیارے ہو جاتے ہیں. تو یہ چیز ہم نے تقویٰ، تو ہم نے سمجھا کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. اللہ سے وہاں ایک جگہ چلو جا سکتی پیچھے. اچھا جی، تو آگے چلتے ہیں. ایام معدودات، آیت نمبر 184 ہے. ایام معدودات یہ گنے چنے دن ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں بہت تھوڑے سے دن ہیں. ایک موٹیویشن ہے نا، اللہ کہہ رہے کہ اچھا رمضان کے مہینہ اتنا لمبا ہے، 3 مہینے 30 دن ہے، تو نہیں، تو بس تھوڑے سے دن ہیں. ایام معدودات گنے چنے دن ہیں. ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. اور پھر دیکھیں یہ والی جو آیت ہے نا، آیت نمبر 184، اس کے بارے میں سمجھ لیجئے کہ یہ بالکل انیشل حکم تھا جب رمضان کے روزوں سے پہلے روزوں کے لیے تیار کیا جاتا تھا. اب ہمارے بچے بالغ نہیں ہوئے ہوتے، 9-10 سال کے ہوتے ہیں، ہم ان کو روزے رکھواتے ہیں نا، عادت پڑے 2-4 روزے رکھوا لیتے ہیں، پھر تھوڑا اور بڑھتے ہیں تو 15 رکھوا لیتے ہیں. اس طرح کرتے کرتے پھر ان کو عادت بنواتے ہیں. اسی طرح مسلمانوں کو یہاں پر عادت بنوائی جا رہی تھی کہ تھوڑے تھوڑے روزے رکھو، تاکہ ایک دم 30 پڑ جائیں گے تو مشکل ہو جائے گی نا، تو عادت ہونی چاہیے روزہ رکھنے. تو عادت بنوانے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے. اور اس میں کیا کہا گیا کہ گنے چنے دن ہیں، تو اس میں سے کوئی اگر تمہارا، اب اس میں بھی کہہ دیا گیا کہ اگر کوئی مریض ہے یا کوئی سفر پر ہے تو وہ اپنی گنتی کو پورا کر لے. پھر اس کے بعد ایک حکم ہے نا، یہ بعد میں اگلی آیت آنے کے بعد منسوخ ہو گیا. ٹھیک ہے، کوئی شخص اس کو ترجمہ پڑھے اور کہے کہ بھائی ہر حالت میں فدیہ دینا آسان ہے، تو یہاں پر یہ لکھا گیا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ الْمِسْكِينِ. اگر کوئی فدیہ دینے کی طاقت رکھتا ہو تو وہ فدیہ دے سکتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ فدیہ دے گا. یہ انیشل حکم تھا. کنسپٹ بن گیا معاشرے میں. ہاں، تو یہ انیشل حکم تھا جب لوگوں کو تیار کیا جا رہا تھا کہ اگر تم نہیں رکھ سکتے یا نہیں رکھنا چاہ رہے تو تم فدیہ دے دو. لیکن پھر آگے کیا کہا، فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. اور اگر کوئی
नेकी करना चाहे या उसमें मतलब सबकत करना चाहे तो वो उसके लिए बेहतर है, यानी कि वो रोज़ा भी रख ले और फिदिया भी दे दे, सही है, लोगों की मदद भी हो जाएगी। जैसे लोग करते हैं ना, रोज़ा भी रखते हैं और लोगों को इफ्तार भी करा देते हैं, सहरी करा देते हैं। तो आगे कहा गया वअन तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, अगर तुम रोज़ा रखोगे तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो, यानी रोज़ा रखने की तरगीब दी गई। और आप अभी भी देखें कि रोज़ा रखना जो है वो आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए, आपकी रूहानियत के लिए अच्छा होता है। ये जो नॉन मुस्लिम्स हैं आजकल बड़ा रिवाज हो गया इंटरमिटेंट फास्टिंग, हाँ बहुत बहुत रिवाज हो गया। वो ये इस तरह से हिंदू और ये इस तरह के लोग जो है ना, ये लोग इस तरह से रोज़ा रखते हैं, कहते हैं कि इससे बॉडी को बहुत मतलब इससे डाइट जो है वो डाइट प्लान हो जाता है, इससे बॉडी में से जो टॉक्सिन्स होते हैं वो रिलीज आउट हो जाते हैं, आपके कैंसरस सेल्स बन रहे होते हैं इस तरह से। क्योंकि जब आप इतना टाइम के लिए भूखे रहते हैं और प्यासे रहते हैं तो उसमें क्या होता है कि बॉडी अपने ही सेल्स को खाती है, जो फाजिल सेल्स होते हैं उनको खाती है, और इस तरह जो आपके एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स बन रहे होते हैं आपकी बॉडी में उनको वो रिमूव हो जाते हैं। तो ये अल्लाह ताला ने हमें 1400 साल पहले बता दिया कि वान तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, कि तुम रोज़ा रखो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। अब क्या होता है, हमारे यहाँ बच्चों का एग्ज़ाम है, अब आजकल बोर्ड के एग्ज़ाम रमज़ान में ही पढ़ेंगे, तो बच्चों को पढ़ने दो, रोज़ा मत रखवाओ, सही है। तो ऐसे बहुत आराम से ना, काफी सालों से वो ये लेवल के बच्चे आ ही दूंगा। हाँ तो रोज़ा बड़े आराम से छुड़वा देते हैं। कोई बच्चा कमज़ोर है तो कहते नहीं तुम रोज़ा मत रखो, तुम और क्या कमज़ोर हो जाओगे, ईद के कपड़े अच्छे नहीं लगेंगे तुम्हारे पर, तुम रोज़ा नहीं रखो। तो ये चीज़ जो है ना, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि रोज़ा उसके लिए बेहतर है, रोज़ा रखना उसके लिए बेहतर है, ठीक है। हम देखें हम कितने कड़वे घूंट पीते हैं, आप अपने बच्चे को सुबह सुबह उठवाते हैं, कितने से नन्हे नन्हे बच्चे होते हैं स्कूल जाने के लिए, आप उठवाते हैं ना, लेकिन आप रोज़ा रखने के लिए, अल्लाह के हुक्म के लिए हमें बड़ी नरमी और रहम आ जाता है उनके ऊपर। तो इस चीज़ पर हमने रहम नहीं करना, बल्कि अल्लाह ताला ने कहा कि वान तसूमू खैरुल लकुम, तो तुम्हारे लिए बेहतर ही है। फिर यहाँ पर ये 2 आयतें कंप्लीट हो गई और 185 पर हम आ गए। अब आगे की आयतें देखिए 186, अब आयत नंबर 186 देखिए। 185 में हमने क्या पढ़ा कि शाहरु रमज़ान लदी था, ये ना वो जो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ। अब आगे अल्लाह ताला फरमा रहे, हमने पीछे पढ़ लिया कि पीछे के अल्लाह ताला ने रमज़ान क्यों नाजिल, हमने रोज़े क्यों अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किए, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो, और अल्लाह ताला ने आसानियाँ क्यों किया इसके अंदर, ताकि तुम्हारे अंदर शुक्र पैदा हो, ठीक है, तकवा और शुक्र, ठीक है। अब आगे अल्लाह ताला फरमा रहे वइज़ा सअलका इबादी, जब मेरे बंदे, इबादी मेरे बंदे, अल्लाह कह रहे अपने अपने आप से मंसूब करके हम लोगों को, अल्लाह ताला कह रहे जब मेरे बंदे आपसे सवाल करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब मेरे बंदे आपसे सवाल करें अन्नी मेरे बारे में, फ़इन्नी क़रीबुन, तो उनसे कहें मैं करीब हूँ। यानी कि लोग सवाल करते थे अल्लाह जो है वो दूर है तो हम ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के अल्लाह ताला से दुआएं मांगे, अल्लाह आसमानों पे है तो हम ज़ोर से दुआ मांगे या चुपके चुपके मांगे, कैसे मांगे। तो अल्लाह ताला ये जवाब दे रहे कि वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीबुन, मैं तो बहुत करीब, इतना करीब हूँ कि तुम्हारी शहरत भी तुमसे दूर होगी, उससे भी करीब हूँ। उजीबु दावत दाई इज़ा दान, मैं जवाब देता हूँ हर दुआ का जब वो दुआ करता है। जो दुआ करने वाला मुझसे दुआ करता है या मुझे पुकारता है, मैं उसका जवाब देता हूँ। आप सोचिए जब हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला जवाब दे रहे होते हैं, सोचिए इस चीज़ को महसूस करें कि जब हम कहते हैं कि अल्लाह तू रहमान है, रहम कर दे, अल्लाह कहता है मैं रहम करने वाला, मैं हूँ रहमान, मैं रहम करूँगा तुम पर, और कौन करेगा। आप सोचिए, महसूस करें इस चीज़ को कि जब आप अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन करते हैं ना, जब नमाज के लिए जब आप हाथ बांधते हैं आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये हदीस कुदसी का मफ़हूम बता रही हूँ, तो अल्लाह कहता है कि मेरा बंदा जानता है हाँ मैं हूँ रब्बुल आलमीन। जब हम कहते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह कहता है कि हाँ बंदे मैं हूँ रब्बुल आलमीन। फिर कहते हैं अर्रहमानिर रहीम, अल्लाह कहता है मैं हूँ रहमान, मैं हूँ रहीम। तो हमें थोड़ा सा पॉज दे दे के पढ़ना चाहिए ताकि उसके जवाब को भी हम महसूस कर सकें। हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, पता ही नहीं चलता कि कब जवाब आ रहा है कब नहीं आ रहा, पता नहीं जवाब फिर आता है भी है नहीं। ऐसे कोई कहेगा तो कौन जवाब देगा। अगर ये सोच के कहना कि इस वक्त हम अल्लाह हमसे हम कलाम हो रहा है तो फिर यकीन करो स्पीड में सुस्ती आ ही जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये महसूस देखिए, ये मार्फत जो है ना, अल्लाह से गुफ्तगू करते ये मार्फत ही बहुत बड़ी बात है। एहसान क्या है, एहसान क्या है, एहसान ये है कि जब हम अल्लाह ताला की इबादत करें तो ऐसे करें जैसे हम अल्लाह को देख रहे हैं, ये एहसान या अल्लाह की हमें देख डेफिनेशन रहा है।
اور اگر ہم یہ فیل نہ کر سکیں کہ اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ یہ ضرور فیل کر لیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. جب آپ پہلے زمانے میں نا، ہمارے زمانے میں نا ریکارڈنگز ہوا کرتی تھی، وہ والی، وہ شادیوں میں نا وہ باقاعدہ ایک ویڈیو کیمرہ لے کر لائٹیں لگا کے نا وہ آتے تھے ویڈیو کیمرہ والے، آپ لوگوں نے بھی شاید کبھی نوٹس کیا ہو. تو جب اسٹیج پہ چڑھ کے جو ہے ہم بیٹھتے تھے تو ایسے 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 اور ہلتے بھی نہیں تھے کہ پتہ نہیں ویڈیو خراب ہو جائے گی، اور بہت کانشیس ہوتے تھے ہم ایسے ہی نا. اور اگر کھانے کے ٹیبل پہ آ جائے وہ تو پھر تو منہ میں جو نکالا ہوتا تھا وہ چباتے بھی نہیں تھے، یوں بیٹھے رہتے ہے چلا جائے ہے چلا جائے، پھر اس کے بعد ہم کھائیں گے. تو اس وقت ایک سیلف کانشیسنیس ہمارے اندر آتی تھی نا، وہ کانشیسنیس ابھی ہمیں آنی چاہیے کہ اس وقت ہم ہر وقت واچڈ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ کے فرشتے ہر وقت موجود ہیں، لکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی سرگوشیاں اور ان کی جو سرسراہٹیں ہیں ہم سنتے نہیں ہیں؟ بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، ان کے پاس تو ہمارے بھیجے ہوئے ہیں جو لکھ رہے ہیں، صرف دیکھ رہے ہیں تو لکھ رہے ہیں. لکھی ہوئی چیز تو ریکارڈ ہوتی ہے، لکھی ہوئی چیزیں ریکارڈیڈ ہوتی ہیں نا. پہلے زمانے میں تو یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی، لیپ ٹاپ وغیرہ، لکھ کر ریکارڈ ہوتا تھا. فائلیں مینٹین جو ہوتی تھی وہ لکھ کر ہوتی تھی، کتبت، ہر چیز لکھ کے. ابھی بھی خیر لکھا ہوا ہی ہوتا ہے بالکل، یہ بھی. اور اس کے علاوہ ویسے بھی کوئی کانٹریکٹ وغیرہ ہوتا ہے وہ سب لکھی جاتی ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو لکھ رہے ہیں، تم کیا سمجھ رہے ہو کہ تمہاری سرگوشیاں کوئی سن نہیں رہا؟ ہم تو لکھ رہے ہیں، ریکارڈڈ. تو بڑا ہمیں تھوڑا سا کانشیس ہونے کی ضرورت ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں دعا کا جواب دیتا ہوں. اب آپ دیکھیں دعا کو سمجھے ذرا سا، دعا کیا ہوتی ہے. دیکھیں دعا یہ ہوتا ہے کہ ہم جب دعا مانگتے ہیں نا ہم کہتے ہیں اللہ ہماری دعا نہیں سنتا، دعا سنی نہیں جا رہی، پتہ نہیں جواب ہی نہیں آ رہا، دعا ہی نہیں سنی جا رہی. ہمارے لیے دعا کا قبول ہونا یہ ہے کہ ہمیں وہ چیز مل جائے. دعا 3 طرح سے قبول ہوتی ہے. اجاب دعا جو ہوتی ہے نا، اجابت دعا، وہ 3 طریقے سے قبول کی جاتی ہے. ایک کہ یا تو آپ کو وہ چیز مل جائے گی فوراً، جیسے آپ نے دعا مانگی، جیسے وہاں مکہ مدینہ میں ہوتا ہے میرا دل چاہ رہا ہے چاول آ رہا ہے، کھانے کا چاول دل چاہ رہا ہے، تو وہ سامنے سے چاول چلے آ رہے ہیں. یہ ہوتا ہے نا، اکثر ہوتا ہے ایسا. تو یہ ہوتا ہے، یہ تو فوراً ہی مل جاتی ہے چیز. صحیح ہے. دوسرا ہوتا ہے کہ اللہ اسے مؤخر کر دیتا ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ ان لوگوں میں ایسا رسول پیدا کر جو کہ ان کو تیری آیتیں پڑھ کے سنائے، ان کا تزکیہ کرے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے. کتنے سالوں بعد دعا قبول ہوئی ہے؟ 500 سال بعد. صحیح ہے. یہ 500 سال بعد مؤخر کر دی گئی. اسی طرح ہماری کئی دعائیں ہوتی ہیں جو ہم دعائیں مانگتے اور وہ ہمیں کئی سالوں کے بعد ہماری وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں اور ہم کہتے ہیں ارے ہاں وہ دعا میں مانگا کرتی تھی، تو مجھے چاہیے تھی، اب جا کے دعا قبول. مؤخر ہو جاتی ہے وہ دعا. کیوں؟ کیونکہ اس وقت وہ اللہ تعالیٰ، ہاں اس وقت بہتری نہیں ہوتی، اس آگے زیادہ بہتری ہوتی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے ہم سے. تیسری چیز ہوتی ہے اللہ اسے اپنے پاس ایز اے نیکی جمع کر لیتا ہے. دعا کو اللہ تعالیٰ ایز اے نیکی اپنے پاس جمع کر لیتا ہے. جب انسان وہاں جائے گا قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ اسے ایک اشرفیاں بھرا، ایک نیکیوں بھرا ایک تھیلا جو ہے اس کو پکڑائیں گے اور کہیں گے کہ یہ تمہاری وہ دعائیں جو تم مانگتے تھے وہاں قبول نہیں ہوتی، وہ تمہیں لگتا تھا کہ وہاں پوری نہیں ہوئی ہیں، تو یہ تمہاری وہ دعائیں جو کہ نیکیوں کی صورت تمہیں ملی. تو وہ اس وقت انسان کیا کہے گا، کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی. اور آج کیا ہوتا ہے کہ انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی، انسان بے صبرا ہو جاتا ہے، کہتا ہے ہماری تو دعا قبول نہیں ہوتی، میں دعا ہی نہیں کرتا. تو اللہ سے مانگے. اللہ کو پسند ہے کہ انسان اللہ کو پکارے، کیونکہ جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں نا تو ہم مانگ ہی رہے ہوتے ہیں بیسیکلی. تو اللہ کو پکاریں، اللہ سے مانگے. دن بھر چلتے پھرتے اللہ سے مانگا کریں. آپ پوچھ رہی تھی دعا کیا ہے؟ دعا مخ العبادت ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، مخ و نواد. جی یہ بند کر دیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اجیب دعوت داعی اذا دعان، جو کوئی بھی مجھے پکارتا ہے. یہ بند کر دیں، کس کا بند کریں. تو جس کا جو بھی دعا مانگتا ہے، جو بھی مجھے پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس کی دعا کو سنتا بھی ہوں، میں قبول بھی کرتا ہوں. لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. اسے بھی چاہیے کہ میری بات کا جواب دیا کرے. جو چاہتا ہے کہ میری دعا قبول ہو، میری دعا کا جواب دیا جائے، تو اسے بھی چاہیے کہ میری بات کا جواب دیا کرے. اللہ کی بات کا جواب کیا ہوگا؟ جب اذان ہوتی ہے ہم اذان کا جواب دیتے ہیں، پھر اذان کے جواب کو پھر ہم نماز پڑھیں. اسی طرح اللہ کے جو بھی احکامات ہیں ان سب کو ہم پورا کریں. یہ ہے اللہ کی بات کا جواب.
پھر اللہ کہتے ہیں وَلْيُؤْمِنُوا بِی، اس پہ ایمان بھی رکھیں، اس یقین کے ساتھ وہ مانگے کہ میں سن رہا ہوں. دکھ تو نہیں رہے نا اللہ تعالیٰ ہمیں، ہم نے سے کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہے، اللہ نے ہمیں بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ ہماری بات کو سن رہا ہے. تو یہ جو اس ایمان کے ساتھ جب ہم اللہ تعالیٰ کی بات کو سنیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں لعلہم یرشدون، وہ رشد پائیں گے، ہدایت رشد پائیں گے، ہدایت پائیں گے. تو 3 چیزیں ہم نے دیکھی کہ لعلہم تشکرون، لعلہم تتقون، لعلہم یرشدون، کہ وہ ہدایت پا جائیں. یعنی کہ دیکھیں ایک ہدایت تو ہمارے اندر ہے نا، ہمارے اندر ہے ایک ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے بلٹ ان رکھی، اور ایک ہدایت ہے یہ قرآن. اس قرآن سے ہدایت لینے کے لیے بھی نا ہمیں اپنا یہ بٹن ایکٹیویٹ کرنا ہوگا. جب ہم اس ایکٹیویٹ بٹن کو ایکٹیویٹ کر کے اس کے ساتھ اس کو پڑھیں گے نا تو پھر ہمیں اس سے ہدایت ملنا شروع ہوگی. ورنہ کتنے لوگ ہیں سالوں سال قرآن کی تلاوت کرتے ہیں لیکن ان کے عمل میں کہ کوئی قرآن نظر نہیں آ رہا ہوتا، بڑے سخت گیر ہوتے ہیں، بڑے مشکل ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بات کرے انسان تو انسان سوچتا ہے کہ کیوں بات کریں، مشکل ہو جاتے ہیں. لگتا ہی نہیں کہ قرآن والے ہیں، لگتا ہی نہیں کہ تہجد گزار ہیں. وجہ یہ کہ جو وہ بٹن ایکٹیویٹ ہی نہیں ہے. وہی نا کہ وہ جو چیز ہدایت نور نور تب ہوگا نا جب اندر بھی ہدایت کا نور روشن ہوگا تو سامنے سے بھی ہدایت آئے گی. جیسے آپ دیکھیں کہ دن روشن ہے، سورج اپنی آپ کو داب سے چمک رہا ہے لیکن آنکھیں بند ہے انسان سو رہا ہے، تو وہ اس روشنی سے فائدہ اٹھا رہا نہیں اٹھا رہا. اس روشنی سے فائدہ اٹھانے کے لیے آپ کو اپنے اندر کا نور کو روشن کرنا پڑے گا، اس بٹن کو آن کر کے اس کے اندر کی روشنی کو جلانا پڑے گا، تب جا کے آپ کو یہ نور ملے گا. تو کیا یہ آیات نان مسلم کی ویلیو نہیں ہوگی؟ بالکل ہوں گی. کہ اللہ نے تو ایمان تو پھر ویسے اللہ سے تو ہوتا ہے، نان مسلمس پہ کیوں نہیں ہوں گی ویلڈ؟ دیکھیں اگر تو وہ اندر کا نور جلا لیں تو اسے باہر کے نور میں اللہ تعالیٰ کا نور نظر آ جائے گا. کتنے لوگ ہیں جو کہ قرآن پڑھے نہیں ہوتے لیکن ان کو اللہ کا یقین آ جاتا ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے پہچانا تھا اللہ کو؟ پہلے کہا کہ سورج جو ہے شاید سورج خدا ہے، پھر چاند، پھر اس طرح ستارہ، پھر کہتے کہ اللہ کے یہ تو نہیں ہے، یہ تو ڈوب جاتے ہیں، ان کا نور تو ختم ہو جاتا ہے. تو اس طرح بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بلٹ ان، تو دیکھیں ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے دین فطرت پہ پیدا کیا. تو ہاں انسان کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے ایک چیز رکھی ہے کہ وہ کسی نہ کسی کو پوجنا اور سجدہ کرنا چاہتا ہے، اس کے اندر ہے. اگر وہ اللہ کو نہیں کرے گا تو کسی پتھر کو کرے گا، جانور کو کرے گا، پیڑ کو کرے گا، قبروں کو کرے گا، کسی کو کرے گا، کیونکہ وہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوجنے کا عبودیت اس کے اندر اللہ نے رکھی ہے. ایک چیز اس نے رکھی ہے کہ وہ عبد ہے، اس نے کسی نہ کسی کو پوجنا ہے. تو پھر اگر وہ اللہ تک پہنچ جائے تو کیا ہی بات ہے. اور ہر بندے کو اللہ تعالیٰ ہدایت کا موقع دیتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر حجت تمام نہ کرے اور پھر اللہ اپنے پاس بلا لے، کیونکہ وہ پھر کیا کہے گا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے نا. تو ایسا نہیں ہوتا. ایون جو نان مسلم ہے وہ بھی، اور جو مسلمان ہیں ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کے پاس جنت کا ٹکٹ ہے. یہ بڑی غلط فہمی ہے ہم سب کے اندر. اس چیز کو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں نا کہ جنتیں ہیں تمہارے لیے ان الذین آمنوا، تو اللہ کیا کہتے ہیں آگے ساتھ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو صالح عمل کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ آپ کو جنت ملے گی. خالی ایمان یا خالی آپ کے کہہ دینے سے کہ ہم جو ہے وہ اسلام لے آئے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارے نام شازیہ یا سمیرہ یا عالیہ یا اور کوئی نام ہے، ہم مسلمانوں والے نام ہے تو ہم جنت میں چلے جائیں گے. جی نہیں. یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بھی کہا تھا، یہ مت سمجھنا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں، بخشنا اعمال کی بنا پہ. وہ انہوں نے پہاڑ پہ چڑھ کے کہا تھا نا کہ اے فاطمہ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، میں تمہاری ضمانت نہیں لے سکوں گا وہاں پہ. اے میری پھوپھی کی بیٹی یا اے میری پھوپھی جو ہے اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ. تو آپ دیکھیں وہ اپنے گھرانے کو کہہ رہے ہیں، اور حالانکہ وہ مسلمان بھی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آگ سے بچاؤ اپنے آپ کو. ہمیں اپنے آپ کو آگ سے بچانا ہے. آپ کو پتہ ہے روزہ جو ہے نا، وہ روزہ آگ کو، جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے. روزہ ڈھال ہے. ایسی جب قبر میں انسان ہوگا تو ایک طرف سے روزہ بھی کور کرے گا قبر کی عذاب. تو روزہ جو ہے، اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ آپ کی باڈی میں جو ایکسٹرا ہیٹ پروڈیوس ہوتی ہے، آپ کو بی پی کا مسئلے جو آپ کو ہوتے ہیں وہ روزہ رکھنے سے بہت سیٹل ڈاؤن ہوتی ہیں ساری چیزیں. اس کے علاوہ روزہ جو ہے وہ آپ کو تنگی اور پریشانی سے بھی بچاتا ہے، بلاؤں سے بچاتا ہے.
इसके अलावा तकवा भी कम करता है, तकवा तकवा करना करते हैं, वो फिर हमारी फीलिंग भी है। तो आप वो जब बॉडी को कार्ब्स भी ना मिलते वो सबसे वो फील होता है। बॉडी को कार्ब्स कट हो जाते हैं ना वो फील मेडिकल भी यही कहता है, लेकिन फिर भी फीलिंग आती है। तो वो आएगी ना, वो तो आएगी। देखिए दो आपकी बॉडी जो है वो स्टार्व कर रही होती है ना, आपको तो मतलब भूख तो लग रही है, स्टार्ट तो है वो बॉडी, अब वो उसको भूख लगेगी, उसको फीलिंग आएगी, तभी तो वो आपके टॉक्सिन्स को ईट अप करेगी। वो फिर जाहिर सी बात है उसमें तो आपको थोड़ा बहुत होगा। दूसरा ये कि आपको ये एहसास होगा कि जिन लोगों के पास कुछ नहीं होता खाने का, और हमारे पास हमें तो भरे पड़े, हमारे फ्रिज भी भरे हैं, हमारे दस्तरखान भी भरा है, तो वो कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। फिर आप सोचें जंग बदर रमज़ानों में हुई थी, फिर आप सोचें जंग खंदक पे लोगों के पास इतना टाइम नहीं था कि वो उठ के जाते और खाना खा लेते, नमाज का भी वक्त नहीं था, तो वो फिर भूखे प्यासे बस खंदक खोदने में लगे थे। और एक शख्स ने आके दिखाया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे इतनी भूख लग रही कि देखें हमने पत्थर बांधा है पेट पे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कपड़ा हटा के दिखाया तो 2 पत्थर बंधे। तो आप सोचें कि ये फीलिंग आपको, देखें भूखे पेट जो तकवा और जो रूहानियत और जो इल्म आता है ना, वो आपको भरे पेट में आता है, भरे पेट की तो नींद आती है। रोजा तो तकवे का एक नाम है। हाँ मैं तो यही कहती हूँ, है। चाहे भूखा होगा, कमजोर हो, चाहे बीमार हो। बिल्कुल है। आपको पता है हमारे जितने भी इमाम गुजरे ना, बहुत कम खाया करते। हाँ एक दिन रोजा और एक दिन इफ्तार। जी। तो हमारे असलाफ जितने भी गुजरे ना बहुत कम खाया करते थे, हम तो यहाँ तक खा लेते हैं। हजम करने के लिए बोतलें पीते हैं। हाँ हजम करने के लिए कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं और एसिड डालते हैं अपने अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि हमें ना खाने के लिए नहीं जीना है, हमें इसलिए जीना है क्योंकि हमें अल्लाह को राज़ी करना है। सही है। असल मकसद अक्सर गोल जो है ना वो हमारा ये है कि हम इस दुनिया में इसलिए आए हैं क्योंकि हमें अल्लाह को राज़ी करना है। और इस राज़ी करने के लिए अल्लाह ताला ने हमें एक सेट ऑफ रूल्स दे दिया है कि ये तरीके हैं अल्लाह को राज़ी करने के, और वो है कुरान। ठीक है, ये सेट ऑफ हिदायत है। आप देखिए जो हमारी जो बॉडी है ना, इसकी दो चीज़ें हैं। एक तो हमारा ये हैवानी जिस्म है जो हमारा इसी दुनिया से बना है, इसी मिट्टी से बना है, इस दुनिया की एलिमेंट्स से बना है, और एक हमारा रूहानी जिस्म है, एक हमारी रूहानी रूह है। जो आपको पता है लोगों साइंटिस्ट ने इस चीज़ को वो किया कि एक इंसान था, मरने वाला था, उसको सारे पैरामीटर्स पे, यानी कि उसका वेट, उसका सारी चीज़ें, उसकी जो भी साइंस के पैरामीटर्स होते हैं कि उसका टेम्परेचर, हर चीज़ को देखें तो कि उस बॉडी में कितना फ़र्क पड़ता है कि जब उसकी रूह निकल जाती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस बॉडी को, यानी कि रूह को आप साइंस के पैरामीटर्स पे जज कर ही नहीं सकते। रूह नहीं मरती, क्योंकि रूह इस जगह का हिस्सा है, इस जहान का हिस्सा है। ये रूह जो है ना, ये आलम में अमर की शय है, अल्लाह ताला ने ऊपर से भेजी है, और इसी की जो है वो इज्जत तकरीम है कि जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कहा ना कि आदम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला ने कहा कि फरिश्तों को कि इनको सजदा करो, तो जब कहा तो एक आयत में आता है कि जब मैं इसमें अपनी रूह को फूंक दूं तो तुम सजदे में गिर पड़ना। तो सिर्फ ये हैवानी जिस्म जो है ना, ये तकरीम का नहीं है, असल चीज़ अंदर की रूहानियत है, और इसकी एक ग़िज़ा है। एक हैवानी जिस्म है जिसको हम स्टार्व करते हैं, इसको हम कम खिला रहे हैं और उसको हम ज़्यादा खिला रहे हैं। रूहानियत, उसका ज़िक्र है, अल्लाह का ज़िक्र, कुरान, क़याम, अल्लाह से कनेक्शन, क्योंकि वहाँ से आया है ना, तो वहीं से कनेक्शन है उसका अल्लाह ताला के साथ। रूहानियत उसी किस्म का है, तो वहाँ से जो हम उसको मोटा कर रहे हैं, तो हमें जो हैवानी जिस्म है उसको स्टार्व करना पड़ेगा, तब जाके हम उसको ग़िज़ा दे पाएंगे। वरना हम यहाँ अगर हम इसको ही खिलाते रहेंगे तो हम पड़े हुए होंगे, फिर हम कहाँ अल्लाह ताला से कनेक्शन जोड़ रहे हैं। फिर तो ताज्जुद में भी सो रहे हैं, हम हर जगह सो रहे हैं। हाँ, तो इसीलिए ना सिर्फ 2-3 खजूर खाते हैं, पानी पीते हैं और फिर फ़ौरन पहले नमाज़ पढ़ने खड़े हो जाते हैं, फिर बाद में खाते हैं। तो अब एक और बात आपको बताऊं कि रमज़ान फास्टिंग का महीना है, फीस्टिंग का महीना नहीं है। इस चीज़ को समझें। ये रमज़ान की तैयारियां होती हैं ना, इस चीज़ को हम अपने जहनों पे इतना सवार कर लेते हैं कि महीनों वक्तों पहले जो है ना वो थोड़ा सा समोसे बन के रख रहे हैं, तो पकोड़े बन के पता नहीं क्या मिक्स बना के रख रहे हैं, तो पता नहीं क्या क्या।
इन सब चीज़ों की टेंशन ना लिया करें। फोकस उधर हो गया ना। हाँ, इसकी टेंशन ना लें। देखिए टेंशन आप जिसको फोकस करेंगे या जिसकी टेंशन लेंगी ना वही आपकी टेंशन बन जाएगी। फिर अल्लाह आपको उसी तरफ ही मोड़ देगा कि चलो यही चाहिए ना तुम्हें, चलो बस इसी तरफ। असल आपका फोकस ये हो कि मैंने रमज़ान कैसे गुजारना है। सही है, रमज़ान कैसे गुजारने का मतलब ये है कि आपने रमज़ान की क्या रूटीन होनी चाहिए। मैं किस वक्त कौन सी नमाज़ पढ़ूंगी, तो अच्छा मैंने जो एक्स्ट्रा नमाजें हैं जैसे 4 के नफिल हो गए, इशराक हो गया, तहज्जुद हो गया, मैंने इसका एहतमाम करना है, क़यामुल लैल का एहतमाम करना है। अगर मैं तरावियों पे जा सकती हूँ अगर, तो मैंने वहाँ का एहतमाम करना है। उसके अलावा तिलावत कुरान की एक रूटीन बनानी है। और अगर मुझे कोई हिफ्ज़ है सूरतें, कोई लोगों को जैसे सूरत मुल्क हिफ्ज़ होती है, लोगों को जैसे मुज़म्मिल हिफ्ज़ हो जाती है, वाक़िया हिफ्ज़ हो जाती है, तो ये सूरतों को मैं थोड़ा रिवाइज़ करके मैं क़यामुल लैल में पढ़ा करूँ, तहज्जुद की नमाज में लंबी लंबी किरात किया करूँ। कितना मज़ा आएगा आपको पता है क़याम लंबा करने से। फिर ये कि आपको पता है कि ये रुकू है और सजदे हैं, इनकी भी लंबी लंबी तस्बीहात हैं जो कि मसनून है। हाँ, लंबे सजदे, लंबी किरात और लंबी, देखिए हम क़याम तो लंबा कर लेते हैं लेकिन हमारे रुकू और सजदे छोटे रह जाते हैं, मतलब हम क्या करें हमें पता ही नहीं है। सही, तो उसमें हम सीखें कि इसमें इसकी दुआएं होती हैं जैसे अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, आप पढ़ सकते हैं। तादाद बढ़ा सकते हैं। अल्लाहुम्मा लका रकातु व बिका आमनतु व लका अस्लमतु अंता रब्बी खशअ समई व बसरी व दमी व लहमी लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये रुकू में पढ़ सकते हैं। इस तरह सजदे के लिए मैंने सिखाई थी ना आप लोगों को, याद है ना? अल्लाहुम्मा लका सजदतु कलामा के बाद हमने नहीं अल्लाह बैनी बैनल खताया नहीं, इस रुकू की तस्बीह वो भी बताई थी कि वो अल्लाहुम्मा बाइद बैनी भी बैनल खताया या कमा बत्ता बैनल मशरिक़ि वल मग़रिब अल्लाहुम्मा नक्किनी मिनल खताया या कमा युनक्की सौबिल अबयज़ मिनल अबयज़ मिनल दानस अल्लाहुम्मा अग़सिल खताया या फिर अल्हम्दुलिल्लाह औज़ु बिल्लाहि पढ़नी। तो ये सब चीज़ें जो है वो हम पढ़ सकते हैं। इसी तरह हम सजदे में अल्लाहुम्मा लका सजदतु व बिका आमनतु व लका अस्लमतु सजदा वजहिया लिल्लज़ी खलक़हु व सव्वरहु व शक़्क़ा समअहु व बसरहु तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। ये सजदे की दुआ पढ़ें, ये सजदा लंबा हो जाएगा आपका। सही, अगर आप याद करें, इतनी प्यारी प्यारी दुआएं हैं। तो इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे। हमारी तैयारियाँ ये होनी चाहिए कि हम इन दुआओं को याद करने वाले हों, हम इसको रूटीन में लेकर आए। कि जरूरी नहीं है कि आप 3 दफ़ा ही सुभान रब्बियल आला पढ़ने के बाद ये दुआएं पढ़ सकते हैं और इसके अलावा 3 के अलावा भी पढ़ सकते हैं। 3 दफ़ा तो कम से कम है, उससे ज़्यादा पढ़नी चाहिए। मजबूरी हो तो 1 दफ़ा भी है, मजबूरी को हो तो 1 दफ़ा भी है। तो नहीं, मजबूरी बहुत मजबूरी की, जैसे कि जंग में गए हुए तो मिलती है। जंग तो हमारे नहीं वैसे ये बात है ना कुरान में। आसानी अल्लाह ताला ना हमारे लिए आसानी पैदा करते हैं। अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम जो है वो अल्लाह की ओबीडियंस को अपने ऊपर बोझ ना समझें, खुशी के साथ करें। तो अल्लाह ताला हमें जो है वो इन सब चीज़ों को दे रहे हैं। और शुक्रगुजारी जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि हम जो है मुँह से ज़बान से अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। शुक्रगुजारी को समझिए क्या है कि जैसे देखिए मैं अभी ठंडे कमरे में बैठी हूँ, मुझे कोई पानी ऑफ़र करे, मैं 1 सिप लेकर रख देती हूँ। लेकिन अगर मैं दूर से चल के आऊँ, थकी हुई हूँ और मुझे बहुत सख्त प्यास लग रही है और उस वक्त कोई मुझे ठंडा पानी ऑफ़र करता है और मैं एक ही सांस में पूरा पी जाऊँ, यानी इतनी प्यास लग रही है, उस वक्त मेरा शुक्रगुजारी का लेवल और उस वक्त का लेवल जब मुझे प्यास भी नहीं लग रही, मुझे पानी मिला है, दोनों में फ़र्क होगा ना। जब मुझे उस वक्त पानी होगा तो मैं कहूँगी कि बहुत शुक्रिया आपका कि मुझे आपने पानी दिया, मैं आपकी तहे दिल से खुश हूँ, मेरा जिस्म रोम रोम शुक्रगुजार हो रहा होगा। तो अल्लाह ताला से हम शुक्रगुजारी हमारी ऐसी होनी चाहिए कि हम जो है अल्लाह की नेमतों को ना रियलाइज़ करके शुक्र अदा करें। देखिए जब हमें यह रियलाइजेशन नहीं होती ना कि अल्लाह ताला जो हमें दे रहे हैं वो हमारे लिए ज़रूरी था, जब हमें ये चीज़ पता चलती है ना कि ये ज़रूरी था। जब कोविड आया था तो हमें पता चला ना कि सांस लेना हमारे लिए कितना ज़रूरी है, ये ऑक्सीजन हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। जब लोग सिलेंडर्स के लिए भाग रहे थे, 7,000 का सिलेंडर मिल रहा था और मिल भी नहीं रहा था, उस वक्त हमें पता चला ना कि सांस कितनी बड़ी नेमत है, ये सेहत कितनी बड़ी नेमत है। तो जब हमें ये पता होगा ना कि ये चीज़ जो हमें मिल रही है वो हमें हमारे लिए ज़रूरी थी, तो हमें शुक्रगुजार चाहिए। तो
چیز کو سمجھنا ہے، تقویٰ ہمارے لیے ضروری ہونا چاہیے. اور دوسری چیز یہ ایک اور بہت امپورٹنٹ وہ یہ کہ شیطان قید ہو جاتا ہے، صحیح ہے نا. تو آپ کی ڈسٹریکشن نہیں. اب کوئی مجھ سے پوچھے کہ اچھا شیطان تو قید ہے لیکن پھر بھی گناہ چوریاں کر رہے ہیں، چوریاں ڈاکے کر مار رہے رہے لوگ، کیا جواب؟ دے نا اس کا جواب، یہ مجھے بھی نہیں سمجھ. یہ ہمارے اندر جو نفس ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے جب بنایا نا، اللہ تعالیٰ نے کہا وما نفسیوں وسواہا، جب میں نے اس کو بنایا، اس کو درست کیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، میں نے اس کے اندر اس کا فجور یعنی اس کے اندر کا جو برائی ہے اور تقویٰ، یہ دونوں اس کے اندر رکھی. اب ہمارے اندر دو قسم کے نفس ہیں. ہم کہتے ہیں ایک دل چاہ رہا ہے میں آئس کریم کھاؤں، ایک دل چاہ رہا ہے نہیں کھاؤں، تو کیا دو دل ہیں؟ نہیں. نفس بیسیکلی نفس ہی دل ہے. نفس کیا ہے کہ ایک ہے نفس امارہ اور ایک ہے نفس لوامہ. امارہ کیا ہے؟ امر سے نکلا، حکم دے رہا ہے، وہ حکم دیتا ہے برائیوں کا. امارہ ہمیں بار بار اکساتا ہے برائیوں کی طرف، میں فون اٹھا لوں، میں فلم دیکھ لوں، میں گانا سن لوں. یہ ہمیں اندر سے ارج اٹھتی ہے اندر سے، میں کوئی غلط کام کر لوں، میں غیبت کر لوں، میں چسکے لے لوں، یہ اندر سے اٹھتی ہے. اور جب آپ یہ کر چکتے ہیں تو پھر آپ کو جو گلٹ آتا ہے وہ ہے لفظ لوامہ کی طرف سے. یہ گلٹی عجیب سا آپ کا دل گھبراتا رہتا ہے، میں نے یہ کیوں کر لیا، آتا ہے نا. تو وہ جو چیز ہے وہ ہمارے یہ دو نفس کام کرتے ہیں. نیکی کا نفس کون سا ہے؟ نفس مطمئنہ. نیکی کا کوئی نفس نہیں. کوئی چیز آپ کو اندر سے نیکی کے لیے اکسا نہیں رہی، وہ آپ کو خود کرنا پڑے. نیکی کے لیے آپ کو خود محنت کر کے نیکی کرنی پڑے. پھر جب آپ نیکی کر لیں گے نا، پھر آپ کو سکون جو ملے گا وہ نفس مطمئن، وہ مطمئن، وہ سکون کا. اب آپ دیکھتے ہیں جھوپڑیوں میں بھی لوگ بڑے سکون کی نیند سو رہے ہیں، ہے نا. ان کو کسی کا کچھ نہ دینا ہوگا. وہ بچپن میں ہم پوئم ہے آئی او نو ون نو بڈی اوز می، بچپن میں ایک شیکسپیئر کی تھی نا، پتہ نہیں کس کی تھی پوئم، کہ میں مجھے کسی کو کچھ نہیں دینا، نہ کسی نے مجھے کچھ دینا ہے، مجھے کوئی مسئلہ ہی نہیں، میں فکر سے آزاد ہوں، میرے اوپر کوئی قرض نہیں. وہ جو یہ ہے نا نفس مطمئنہ، یہ آپ کو دلاتا ہے جب آپ اپنے دونوں نفسوں کو کنٹرول کر لیں. جب آپ نفس امارہ کو کنٹرول کریں گے تو نفس لوامہ جو ہے وہ خود ہی ڈی ایکٹیویٹ ہو جائے گا نا. بھائی آپ نے گلٹ بلڈا کیا نہیں تو گلٹ کس بات کا؟ تو اس امارہ کو کنٹرول کرنا ہے جو بار بار آپ کو اکسائے گا نا، اس کو کنٹرول کرنا. اب آپ نے رمضان میں اس فتنے کو کنٹرول کرنا. یہ جو آپ کا موبائل ہے نا، اس کو کنٹرول کرنا. سب سے یہ آپ پہلے نے ریلیں نہیں دیکھی، ریلیں رولے میں بچوں کو ریلیں رولے مت دیکھا کرو، یہ نہیں دیکھنی ہے آپ نے. صحیح ہے. جہاں آپ کا جہاں جانے لگے آپ کا، تو آپ نے اپنے اس نفس امارہ کو روکنا ہے. نہیں 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 نہیں. ابھی آپ نے اٹھایا، آپ ذکر کر رہے تھے اور آپ نے اٹھایا 1 میسج 2 میسج 3 میسج، پھر اس کے بعد آپ رولوں پہ لگے، پھر آپ کا گھنٹہ ڈیڑھ کام گیا پتہ نہیں چلا. آپ نے اپنے آپ کو کوشش کرنی ہے اس کے فتنے سے. جو ایکسٹرا گروپس آپ نے جوائن کر رکھے ہیں ان سب کو ڈیلیٹ کیجیے فی الحال کے لیے. اسے ڈی ایکٹیویٹ کر دیجیے. میں ان گروپس میں ایکٹیویٹ نہیں رہوں گی. فیس بک کو اپنے اس پہ سے فی الحال ڈیلیٹ کر دیجیے، بعد میں انسٹال کر دیجیے. رمضان تک کے لیے ایٹ لیسٹ آپ اسے نکال دیجیے. اپنا انسٹاگرام نکال دیجیے تاکہ جو ہے یہ سب چیزیں جو ہیں وہ آپ کو ڈسٹریکٹ نہ کر سکیں. اس وقت آپ کا فوکس ہونا چاہیے کہ یہ وہ مہینہ ہے جو آپ کو پتہ نہیں دوبارہ ملے نہ ملے. آپ عمرے پہ جاتے ہیں تو آپ کا فوکس کیا ہوتا ہے؟ پتہ نہیں دوبارہ کب آنا، یہ بھی کر لیں، یہ بات بھی کر یہ دعا کریں گے، یہ بھی مانگ لیں، یہ بھی مانگ لیں، یہ بھی مانگ لیں. تو آپ رمضان میں آپ سوچیں گے کہ بس میں یہ بھی مانگ لوں، یہ بھی مانگ لوں اور یہ بھی کر لوں. بس سارے میں اچھے کام اللہ کو راضی. وہی تو ہمیں ملے نہ ملے تو کوشش ہم نے کرنی کہ اللہ کو راضی کر لیں. آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پہ چڑھ رہے تھے، تو پہلے قدم رکھا کہا آمین، دوسرا قدم رکھا کہا آمین، تیسرا رکھا آمین. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ماجرا ہوا، آپ نے آمین کہا؟ تو کہا کہ جبرائیل امین آئے میرے پاس، فرشتوں کے سردار، آ کے انہوں نے کہا کہ اس شخص کے لیے ہلاکت ہو جو اپنے ماں باپ کو اپنی زندگی میں بوڑھا پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے. تو میں نے کہا آمین. فرشتوں کے سردار کر رہے دعا، نبی کریم جو ہے نبیوں کے سردار کہہ رہے آمین. تو یہ دعا تو عرش کو ہلا دینے والی، تو ضرور قبول ہونے والی دعا ہے. تو ایسا شخص جو اپنے ماں باپ کو اپنی زندگی میں بوڑھا پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے، تو ایسے شخص کے لیے ہلاکت کی دعا ہے. پھر کہا کہ جو کوئی شخص رمضان کا مہینہ پائے
اور اپنے لیے اپنی گناہوں کی مغفرت نہ کروا سکے، اپنے آپ کو پاک نہ کر سکے، اس کے لیے بھی ہلاکت۔ اور کون شخص ہے جو کہے کہ ہم بچوں کے ایگزام ہو رہے روزے نہیں رکھتے؟ تو اس کے لیے بھی کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین۔ پھر تیسری جگہ کہا کہ اب کوئی شخص جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ آپ پر درود شریف نہ بھیجے تو اس کے لیے بھی ہلاکت ہو، تو اس پر بھی کہا آمین۔ تو یہ چیز کہ رمضان جو ہے وہ آپ کے لیے ایسا مہینہ ہے جو کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، برکتوں والا ہے، اور دوسرا یہ کہ سب لوگ آپ کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں کام، تو آپ کے لیے مشکل بھی نہیں۔ آپ دیکھیں یہی وہ روزے ہیں جب آپ آگے رکھ رہے ہوتے ہیں موخر کر کے تو وہ رکھے نہیں جا رہے ہوتے ہیں، آپ سے اٹھانے جا رہا تھا، آپ کا سحری بنانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا، آپ کہتے ہیں بغیر سحری کے ہی رکھ لیتے ہیں، ہے نا؟ لیکن اس وقت آپ بہت انرجائز ہوتے ہیں اور آپ مزے سے رکھ رہے ہیں، اہتمام بھی کرتے ہیں، سب رکھ رہے ہیں اور خوشی بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ وہ موقع ہے جب آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں، اور یہ اس کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ ایک ماحول، سازگار ماحول بھی دے رہا ہے۔ دیکھیں جو فوجی لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ٹریننگ کروائی جاتی ہے بلیٹس کے ساتھ، ڈمی بلیٹس کے ساتھ، کہ تم اس سے نشانہ لگا کے دیکھو، پھر اصلی میں پھر ان کو اصلی گولیاں پھر بعد میں دی جاتی ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ اس رمضان کے مہینے میں نا آپ کو حلال چیزوں پہ پریکٹس کراتے ہیں، ٹریننگ کروا رہے ہیں کہ حلال چیزیں اس مہینے میں چھوڑ کے دیکھو، تم چھوڑ سکتے ہو نا، تم کر لو گے، اب پورا سال حرام چھوڑ دو، جو پورا سال آگے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی آگے جو آیت ہے نا، اس کے آگے وہی ہے وَلَا تَأْكُلُوا بِأَمْوَالِكُمْ، یہ میں آپ کے پڑھتی ہوں آیت ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، باطل طریقے سے اپنے مال آپس میں مل کے مت کھاؤ، وَلَا وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ ہی حکام یعنی اوپر والا لوگوں کو کچھ پیسے کچھ رشوت دے کر کام لوگ کرتے نہیں، جائیداد کے پیپرز کرواتے ہیں آگے پیچھے تو لوگوں کے مال کھا جاتے ہیں، کتنا کام ہوتا ہے، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کے مالوں میں سے کچھ حصہ کھا لو، بالاسمی، ساتھ گناہ کے، وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے بھی ہو کہ تمہارا نہیں ہے۔ تو لوگ قبضے کرتے ہیں، یقین کرو 10 چکر لگاؤ گی نا ہاتھ حلال کی چیز لینے میں، ایک بالش زمین پر بھی قبضہ کر لے نا اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ زمین اور اس سے نیچے 7 زمینیں توق کے طور پہ اس کے گلے میں پہنائی جائیں گی قیامت کے دن۔ تو ہے، لیکن معاشرے میں یہ برائی اتنی عام ہو چکی ہوئی ہے نا۔ دیکھیں سوال یہ ہے کہ کام ہوتے نہیں جب تو پھر کیا کیا جائے، پھر کوئی سولوشن نہیں ہوتا نا، کوشش کر سکتے ہیں بغیر اس کے بھی ہو جائے کوئی نہیں کرتے، 10 پھیرے مار نہیں کی جاتا، کوئی مار جنٹ نے انہوں نے کچھ دینا دینے والا اور لینے والا پہلے دینے والے کا ذکر ہے، پورے کام کے لیے دینا گناہ ہے، لیکن اپنا جائز کرانے کے لیے وہ نہیں کر رہے، وہ منہ سے مانگ رہے ہیں، تو کیا صبر کریں، مقام ہی لگایا تو فائلیں سے پیچھے پھینک دے۔ حمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اچھا اب کچھ دعائیں ہیں، بہت آسان سی ہیں، اگر آپ لوگ چاہیں تو اسے یاد کر سکتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ هو الرحمن الرحیم، پڑھیے میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ هو الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ هو الحی القیوم، هو الحی القیوم، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ عظیم العلیم، عظیم العلیم، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض رب السماوات والارض رب العرش الکریم، رب العرش الکریم، یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث برحمتک استغیث یا ذا الجلال والاکرام یا ذو الجلال والاکرام یا حنان یا منان یا حنان یا منان اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان اللہم بلغنا رمضان ووفقنا فیہ
ووفقنا فيه للصيام والقيام للصيام والقيام واجعلنا فيه واجعلنا فيه من عتقائك من عتقائك من النار. من النار. یعنی اللہ ہمیں اس آگ کے عذاب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ولا تجعلنا فيه ولا تجعلنا فيه ذنبا ذنبا إلا غفرته إلا غفرته ولا تجعلنا فيه ولا تجعلنا فيه ذنبا إلا غفرته ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ميتا إلا رحمته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مبتلا ولا مبتلا إلا عافيته إلا عافيته اللهم لا تحرمنا فيه اللهم تحرمنا فيه أجر الصيام والقيام أجر الصيام والقيام ولا أجر ولا أجر قراءة القرآن قراءة القرآن قراءة القرآن قراءة القرآن برحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. آمين. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. آمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. آمين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول آمين. فاكتبنا مع الشاهدين. آمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا آمين. إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. آمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. آمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. آمين. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها
رمضان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله تعالى على خير خلقه وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں میرے پروردگار انہیں شفاء کاملہ عطا فرما یا اللہ ہم سب کو رمضان میں داخلہ نصیب فرما یا اللہ قیام و سیام کی توفیق عطا فرما یا اللہ نیکیوں کو سمیٹنے اور بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مزید استوار کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ نیکیوں میں سبقت کرنے والا بنا دے یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے یا اللہ ہمیں بہترین عمل کرنے والا اور گناہوں سے بچنے والا بنا دے یا اللہ ہمیں قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دینا یا اللہ ہمارے گناہوں کو ہم سے جھاڑ دے ہم سے دور کر دے ان کے شرور کو ہم سے دور کر دے یا اللہ ہم پر رحم فرما دے یا اللہ ہم سب پر کرم فرما دے یا اللہ دنیا کی محبت کو ہمارے دلوں سے نکال دے یا اللہ اس کلاس میں برکت عطا فرما یا اللہ اس میں مزید لوگوں کو اس سے جڑنے کی اور اس کے ساتھ اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم سب پر رحم فرما دے یا اللہ اس کام کو اپنے لیے خالص کر لے یا اللہ اس میں کسی کا کوئی حصہ نہ ہو یا اللہ صرف تیرے لیے خالص ہو یا اللہ اسے اپنے لیے قبول فرما لے یا اللہ اسے خالص کر لے یا اللہ اسے ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے یا اللہ ہمارے لیے نیکیوں کو کرنا آسان بنا دے یا اللہ گناہوں سے بچنا آسان بنا دے یا اللہ ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنانا یا اللہ انہیں بہترین صحبت عطا فرما یا اللہ صالحین کی صحبت عطا فرما یا اللہ انہیں نمازوں کا اور دین کا پکا پابند بنا دے یا اللہ ہمیں بھی نمازوں پہ اور دین پر ثابت قدمی عطا فرما یا اللہ ہمیں ہدایت پر جامد کر دے یا اللہ ہم سب پر رحم فرما یا اللہ قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا یا اللہ قبر کے عذاب سے بچا لینا یا اللہ قبر میں ہمارے لیے قرآن کو ہمارا انس بنا دینا یا اللہ قبر میں روشنی کرنا یا اللہ ہم پر رحم فرمانا یا اللہ مرتے دم ہمیں کلمہ طیبہ نصیب کرنا یا اللہ ہمیں کلمہ صدق پر موت دینا یا اللہ اس وقت بلانا جب تو ہم سے راضی ہو یا اللہ ہم پر رحم فرمانا یا اللہ اس رمضان ہمیں بہترین نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمانا یا اللہ ہمارے لیے لائف چینجنگ ایکسپیرینس ہو یا اللہ ہم سب کو اس تقویٰ پر اور نیکیوں پر ثابت قدمی دینا یا اللہ اس رمضان ہماری زندگیاں بدل دے یا اللہ ہمارے غافل دلوں کو اپنی اطاعت پر پھیر دے یا اللہ ہمیں اپنی ہدایت پر پھیر دے یا اللہ ہم پر رحم فرما دے
یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا برحمتک استغیث یا اللہ اغثنا یا اللہ ہم پر رحم کر دے یا اللہ رحم کر دے یا اللہ رحم اللہ تعالیٰ یا اللہ سب بچے بچیاں دے ایک جوڑے بنا دے اولاداں نوں یہ دنیا چلو گی سب دی معافت کر دے بچیاں میں ضرور دعا کرتی ہیں آمین یا اللہ تمام بچیاں جو گھر میں بر کے انتظار میں اللہ انہیں صالحین میں سے حلال کمانے والے بر عطا فرما یا اللہ ماں باپ کو بہترین سمجھ بوجھ عطا فرما کہ وہ اچھے رشتوں کو قبول کرے یا اللہ ہمیں دنیا کے لیے نہیں آخرت کے لیے کام کرنے والا بنا یا اللہ رشتے استوار کرنے میں بھی ہم دینداری کو تقویٰ کو ترجیح دیں نہ کہ پیسے کو خوبصورتی کو یا اللہ ہم سب پر رحم فرما دے وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا ارحم